میں 1 करोड़ रुपया آپ کو بھی فنڈ دے رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے اسکیمیں دیں اور کام کروائیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے رہیں گے، ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے کام کرتے رہیں گے۔ تو میں نے ریفیوز کر دیا، میں نے کہا جی میں کوئی منتخب نمائندہ نہیں ہوں۔ دعوت سے اور ماشاءاللہ بے باکی سے ہر مسئلے پر بولتے ہیں، اور ہم دیکھتے آئے ہیں کہ حکومتی پالیسیز پر بھی آپ نے کڑی تنقید کرتے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کا دور ہو، پیپلز پارٹی کا یا تحریک انصاف کا، جہاں جہاں بھی ان کی کوئی غلط پالیسی تھی تو آپ نے بڑے دو ٹوک انداز سے ان کی پالیسی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا، اور اگر بات انتظامیہ کے حوالے سے بھی آئی تو آپ نے وہاں پر بھی اپنا کردار ادا کیا۔ کیا کبھی کسی جگہ پر کسی حکومتی پالیسی پر تنقید کی وجہ سے یا انتظامیہ حوالے سے آپ کی تنقید کی وجہ سے کبھی کوئی دھمکی آئی، یا کسی نے کہا ہو کہ جی آپ یہ کام چھوڑ دیں ورنہ برا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، لوگ سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جی اور خوشامد کا یہ زہر ایسا ہے کہ یہ ایسا گھل گیا کہ ہر بندہ خوشامد پسند ہو گیا۔ ویسے تو بہت واقعات ہیں، لیکن میں ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ڈسٹرکٹ ہال میں مخدوم احمد محمود صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی، اس وقت یہ ضلعی ناظم تھے، اور اس میں ہمارے ممبران امن کمیٹی جو ہے نا جی، ان کو بھی مدعو کیا تھا کہ آپ بھی آئیں اور دیکھیں اجلاس کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے یہاں پر سی او ایجوکیشن تھے، وہ بہت شریف آدمی تھے، رانا حضور بخش نام تھا ان کا۔ تو ان کے دور میں کچھ لوگوں نے جو ان سے وابستہ تھے، انہوں نے بہت کرپشن کی تھی، ٹرانسفر ہوئے تو پیسے لیتے تھے۔ تو میں نے مخدوم احمد محمود پر یہ بہت بڑی تنقید کی تھی کہ آپ سید آل رسول ہیں، اور ہم آپ سے توقع رکھ رہے تھے کہ آپ ضلعی ناظم ہیں اور آپ اپنے دور میں آئیڈیل جو ہے وہ حکومت چلائیں گے، لیکن آپ کے دور میں ایجوکیشن میں 50 ہزار روپیہ لے کر یہ کام ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے۔ کرپشن کی نشاندہی کی تھی، اگرچہ مخدوم صاحب ذاتی طور پر انہوں نے اپنے آفس کا سارا فرنیچر بھی اپنا رکھا تھا، اور یہ سارا جو بھی چائے پانی کا خرچہ ہوتا ہے یہ بھی ان کا اپنا ذاتی تھا۔ ذاتی طور پر انہوں نے ایک اچھے طریقے سے اپنے ضلعی نظامت کا جو دور ہے نا وہ گزارا ہے، لیکن کچھ ان کے لوگ ایسے تھے جو ان سے منسلک تھے اور وہ یہ کام سارا کر رہے تھے۔ تو میں نے ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی۔ تو جب یہ میں نے بات کہی تو اس وقت کے ڈی سی او کیپٹن عطا صاحب تھے، رات کو مجھے ان کا فون آ گیا، تو کیپٹن صاحب کہنے لگے کہ نوری صاحب خدا کا خوف کریں جناب، ہم بڑے پریشان ہیں، ہمارے اوپر بھی بڑا دباؤ ہے، آپ نے ہمارے لیے بھی مسائل کھڑے کر دیے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں کہ ہاتھ ہولا رکھا کریں۔ وہاں ہم نے خیر پھر میٹنگ اٹینڈ کی، تو اس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب لوگوں نے مخدوم صاحب کے عظمت کے گن گائے، جتنے بھی ضلع کے ممبران تھے ان کی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے اور باقی بھی، کسی ایک بندے کو بھی میں نے نہیں دیکھا کہ اس نے کوئی حق کی بات کہہ دی ہو۔ جس طرح ہم سنی لوگ کسی مرنے، ہمارا کوئی شخص مر جاتا ہے، دوست مر جاتا ہے نا، تو ہم اس کو ولی کامل بنا دیتے ہیں، جی زندگی میں ہم اس کا ساتھ نہیں دیتے، زندگی میں ہم اس کو ہاتھ بھی نہیں ملاتے، اور جب مرنے کے بعد ہم اس کی اتنی کرامات بیان کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ واقعی وقت کا وہ بہت بڑا ولی کامل تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر کرم کرے، اس کی بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا صدقہ اسے عطا فرمائے، لیکن ہمارا کہ معیار بن چکا ہے کہ ہم زندہ بندے کی قدر نہیں کرتے، مرنے کے بعد ہم اس کو جناب اٹھاتے ہیں۔ تو اسی طرح میں نے دیکھا کہ یہاں مخدوم صاحب کے سامنے بیٹھ کر ایک بندے نے بھی کوئی نشاندہی نہیں کی کہ جناب یہ مسئلہ ہے، یہ پرابلم ہے، یہ ہمارے لیے مسائل ہیں، نہ، ٹوٹل لوگوں نے ایسی ایسے باتیں کی کہ جناب اللہ کی پناہ۔ تو ہمارا تو پھر مزاج اور تھا۔ پھر اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ بعد میں
پہلی دفعہ میری اس حوالے سے ملاقات ہوئی کہ مخدوم صاحب خود میرے گھر تشریف لائے یہاں، اور ساتھ ان کے ناظم تھے، اکرم پوڑا صاحب تھے، اور چوری سلطان بندے شاہ صاحب تھے، اور بھی 3-4 ناظم تھے، اور باقی ان کی پوری ٹیم 15-20 لوگ آئے۔ اور مخدوم صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے حق بات کہی ہے، میرے سامنے کہی ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ کہی ہے، اور میں اچھے بندوں کی قدر کرتا ہوں، تو میں نے 1-1 کروڑ روپیہ اپنے ان ناظموں کو فنڈ دیا ہے، تو میں 1 کروڑ روپیہ آپ کو بھی فنڈ دے رہا ہوں، آپ اپنی مرضی سے سکیمیں دیں اور کام کروائیں، اور آئندہ انشاءاللہ ہم آپ سے ملتے رہیں گے، ہم اکٹھے ہیں اور اکٹھے کام کرتے رہیں گے۔ تو میں نے ریفیوز کر دیا، میں نے کہا جی میں کوئی منتخب نمائندہ نہیں ہوں، تو میں آپ کی مہربانی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ فنڈ لینے سے انکار کرتا ہوں، کیونکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو منتخب ہوئے ہیں اور جنہوں نے الیکشن جیتے ہیں، آپ ان کو دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے آپ کو ایک اپنا دوست سمجھ کے، بھائی سمجھ کے یہ آپ کو دے رہا ہوں، تاکہ آپ اپنے علاقے کی جہاں بھی آپ چاہتے ہیں وہ آپ اپنی سکیمیں لے کے آئیں، تاکہ وہ کام کروا سکے آپ بھی۔ اور اکرم پوڑا صاحب آج بھی زندہ ہیں، سلطان بندے شاہ صاحب بھی، باقی احباب بھی۔ تو میں نے جب انکار کیا تو پھر اکرم پوڑا صاحب نے کہا جی آپ انکار نہ کریں، تو ہم بھائی ہیں، ہم اکٹھے بیٹھ کے اسکیمیں بنا لیں گے۔ لیکن میں نے معذرت کی اور میں نے ریفیوز کر دیا، میں نے کہا مخدوم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا حق نہیں ہے۔ تو معاملات تو اندر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں تو کوئی سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کن کن بندے کو مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، موجودہ حالات میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حق بات کہنا کتنا مشکل ہے۔ بہرحال ہم نے تو یہی سیکھا ہے کہ ہر بار حق بات کا اعلان کریں گے، ہم پیروی ہم بلو نامان کریں گے، ہم اہل جنوں اور جھکے موت کے آگے، ہم جب بھی مرے موت پہ احسان کریں گے۔